حضرات، خواتین اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے۔ محترم حضرات، اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے کئی محاسن ہیں، کئی خصوصیات ہیں، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، لیکن ان محاسن میں، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت اس کی یہ ہے، ایک خیر اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام اپنے تمام ماننے والوں کو آپس میں بھائی بھائی دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کا دشمن بننا اسلام میں یہ قبیح چیز ہے، اسلام میں یہ بری چیز ہے، اور اسی درس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ دیکھیں گے ہجرت کے واقعے کو دیکھیے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ کرایا، جو درس ان کے سامنے دیا، جو اسلام کی خصوصیات ان کے سامنے پیش کیا، تو لوگ انصار مہاجرین کو ایسے بھائی بنایا۔ کسی نے کہا یہ میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان آپ کا ہے۔ کسی نے کہا یہ میری کھیتی ہے، آدھا حصہ آپ کا ہے، اور اپنی کئی ایسی چیزوں کو لا کر بولنے لگے آدھا آپ کا ہے، آدھا میرا ہے۔ یہ مؤاخات، یہ بھائی چارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بلا شبہ پورے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کو جب تم دیکھیں کہ آپس میں لڑ بیٹھے ہیں، آپس میں جھگڑ بیٹھے ہیں، کوئی نا اتفاقی ان کے اندر آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے تیسرے مومن کو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، ان دونوں کو بٹھاؤ، ان دونوں بھائیوں کو، ان دونوں خاندانوں کو، ان دونوں فیملیز کو، ان دونوں گروہوں کو بٹھا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرو، اور ان کے جھگڑوں کو ختم کرو، ان کو ملاؤ۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، برائی میں مدد نہیں کرنا۔ یہاں پر برائی میں مدد نہ کرنا، دیکھیے 2 مسلمان آپس میں لڑ بیٹھے، 2 بھائی آپس میں جھگڑ بیٹھے، یہ برا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور برائی کے کام میں مدد نہ کرو۔ اگر ہم 2 بھائیوں کو لڑے دیکھ کر خاموش بیٹھیں، یہ ہمارا برائی میں مدد کرنا ہے، گناہ میں مدد کرنا ہے۔ وہ گناہ کر بیٹھے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، یہ برائی میں مدد کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا شیوا وہ نہیں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جو 2 مومن جماعتیں آپس میں لڑ بیٹھے ان میں صلح کراؤ، یہ اسلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جو باتیں پیش کی، انس رضی اللہ عنہ سے بخاری کے اندر روایت ہے لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقاطعوا، رشتہ داری نہ توڑو، یہ پہلا پیغام تھا۔ لا تقاطعوا، قطع رحمی نہ کرو، رشتہ داری نہ کاٹو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو۔ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو۔
وکونوا عباد اللہ اخوانا، سب بھائی بھائی بن کے رہو. ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کر دے. ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ بات بند کر دے. یہ بات بتانے سے پہلے آپ نے کتنی چیزوں کو بتایا؟ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ اخوانا. رشتہ داری نہ توڑو، پیٹ منہ نہ موڑو، اور بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو. دوسری حدیثوں کے اندر کچھ الفاظ زیادہ ہیں، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، بھائی کی تجارت پر کوئی تجارت نہ کرے. کیا مطلب؟ بھائی کی تجارت پر تجارت نہ کرے. ایک آدمی ایک چیز خرید لیا ہے، خریدنے کی بات کر دیا ہے، اب کسی بھائی کو معلوم ہوا کہ وہ آدمی وہ چیز خرید رہا ہے، اس کے پیٹ پیچھے جا کے اس چیز کا سودا کرنا، میں کچھ پیسے زیادہ دے دیتا ہوں، میں ایک ساتھ پورے پیسے دے دیتا ہوں، ایسی لالچ دلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یہ ساری باتیں کیوں بیان ہوئی؟ کیوں بیان ہوئی؟ کون سی باتیں؟ رشتہ داری نہ توڑو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، منہ نہ موڑو، بھائی کی تجارت پہ تجارت نہ کرو. یہ تمام وہ امور ہیں جو لڑائی پہ ابھارتے ہیں. اسی کے بعد لڑائی ہوتی ہے، اسی کے بعد لڑائی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہے کا مطلب دوسرا حرام ہے. حلال نہیں ہے کا مطلب حرام ہے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام. مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کو بند کرے. اس کے بعد یلتقیانی، آپ نے فرمایا یلتقیانی، دونوں کا آپس میں میل ہوتا ہے، کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، بازار میں، مسجد میں، کہیں مجلس میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، دیکھو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر منہ موڑتا ہے اور وہ ادھر منہ موڑتا ہے. آمنا سامنا ہو گیا، اچانک ہو گئے، وہ ادھر دیکھتا ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے اچھا انسان وہ ہے جو پہلے سلام کر لیتا ہے. اب تک دونوں برے تھے، کیوں؟ بات کو بند کیے تھے. وَخَيْرُهُمَا، ان دونوں میں کا ایک اب اچھا ہو رہا ہے. کون؟ الذی یبدأ بالسلام، جو پہلے سلام کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمام باتوں کو آپ دیکھیے، فوق 3 لیال، 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ، ساری حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی ہے؟ 1 دن کی بات کیوں نہیں آئی؟ 2 دن کی بات کیوں نہیں آئی؟ 3 دن، 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ. اللہ، یہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ فطرت کا دین ہے، فطری دین ہے. آپ انسان ہے، بشر ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہی ہے، ناچاقی ہوتی ہی ہے، کسی بات کو بڑھاوا ملتا ہی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. غصہ آتا ہے، بات بند ہو جاتی ہے، یہ فطرت ہے. 1 دن جائز ہے، 2 دن جائز ہے، 3 دن بھی جائز ہے. اب یہ 3 دن سے زیادہ اسے بڑھاوا نہیں دینا. یہ مطلب ہے 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ. اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس فیغفر اللہ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ کانت بینہ وبین اخیہ شحناء فیقول اترکوا ہذین حتی یصطلحا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال آسمانوں پر اللہ کے پاس چڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت کرتا ہے۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ یہی ہمارے اعمال ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے پاس چڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس جب اعمال آتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ، دیکھیں شرک کی قباحت دیکھ رہے ہیں، مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے مشرک جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، صرف وہی نہیں، وہ تو کافر خارج ہی ہے۔ ہماری بات کیجئے، ہم میں جو مشرک ہیں اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں پہ رکوع کرتا ہے، وہی ایک مطلب نہیں ہے۔ جو تعویذ لگاتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والے کو مشرک بولتے ہیں۔ مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس آدمی کے اعمال بھی اللہ کے پاس پیش نہیں کیے جاتے۔ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بگاڑ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کو بات نہیں کرتے ہیں۔ فیقول، اللہ کہے گا اترکوا ہذین، یہ دونوں کے لے جاؤ، اترکوا ہذین، یہ دونوں کے چھوڑ دو، حتی یصطلحا، پہلے یہ مل لینے دو، بعد میں ہم ان کے اعمال دیکھیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیثیں ہیں بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، کوئی لوگوں کی بنائی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ کیا فائدہ؟ ہم میں کے کتنے انسان، ہم میں کے کتنے بھائی، ہم میں کی کتنی بہنیں تہجد نہیں چھوڑتی ہیں، جمعہ کے دن سورہ کہف نہیں چھوڑتے، رمضان میں اعتکاف نہیں چھوڑتے، فجر پڑھتے ہیں تو ذکر و اذکار میں بیٹھ کر اشراق پڑھ کے اٹھتے ہیں، ضحیٰ پڑھ کے اٹھتے ہیں، لیکن خاندان میں ان کی ناچاقی ہے۔ کس امید پہ یہ عبادتیں کرتے ہیں؟ ارے مسلم کی حدیث صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اترکوا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، پہلے ان کو مل لینے دو۔ غور کیا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس اور ناکام ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی غیر اللہ کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے، وَلَكِنَّ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن آپس میں دشمنی پیدا کرنے میں شیطان کامیاب ہو گیا ہے۔ آپس میں لڑائی پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنا، اس میں شیطان کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ دلائل نبوت میں سے حدیث ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بول کر گئے آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہوتی لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ شیطان اصل میں ان پر کامیاب ہوا ہے. اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث ثم مات دخل النار. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کو چھوڑ دے. فمن حجر فوق ثلاث، کوئی 3 دن سے زیادہ بات چھوڑ دیا، ملاقات نہیں ہوئی، صلح نہیں ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل لیے، اسی حالت میں مر گیا، دخل النار، جہنم میں داخل ہوا. پہلے یہ سزا بھگتے گا، اس کے بعد وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں بعد میں جائے گا. پہلے یہ سزا جہنم میں اسے ملے گی، دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا. کیا سمجھتے ہیں؟ کیا معنی ہے حدیث پاک کا؟ کس کی موت کب ہے نہیں معلوم، کس کی موت کب ہے نہیں معلوم. آج آدمی ظہر میں ملتا ہے، شام میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، کل ظہر تک اس کی تدفین سے سب فارغ ہو جاتے ہیں. اس آدمی سے ہم مسجد میں ملے تھے، ظہر میں ملے تھے، ہنستے ہوئے باہر بات کیا تھا، کل ظہر تک پورا ختم اس کا. یہ گناہ لے کر مریں گے، جہنم میں جائیں گے. اس سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ سنتا فہو کسفک دمہ، اخرجہ مسلم. جو آدمی اپنے بھائی سے 1 سال تک بات بند کرتا ہے اس کا خون کرنے کے برابر ہے، کسف کی دمہ، اس کا مرڈر کرنے کے برابر ہے. مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آگے آئیے، ایک بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 فان مرت به 3. کسی بھی مومن کے لیے حلال نہیں ہے ایک مومن سے 3 دن سے زیادہ بات بند کر دے. 3 دن گزر گئے، فَلْيَلْقَهُ، آپس میں ملاقات ہو گئی. وہاں پر کیا تھا؟ وہ ادھر منہ موڑتا ہے، وہ ادھر منہ موڑتا ہے. ان دونوں میں کا اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں شروعات کر دیتا ہے. وہ ایک حدیث بھی یہاں پر دیکھیے، وہاں پر بھی ایک اچھا اور ایک برے کا ذکر آیا، اور یہاں پر دونوں اچھے ہونے کا ذکر آیا ہے. اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَلْقَهُ، وہ دونوں ملتے ہی فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، ایک آدمی سلام کرتا ہے. ان دونوں میں کا ایک آدمی سلام کرتا ہے. فَإِن رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اگر سامنے والا وعلیکم السلام بول دے فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، دونوں کو اجر مل گیا. ایک سلام کر دیا، دوسرا وعلیکم السلام بول دیا، قَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، دونوں کو اجر مل گیا. وَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، یہ سلام کیا لیکن سامنے والا مغرور، متکبر، گھمنڈی، سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْحِجْرَةِ، یہ جو سلام کیا وہ آدمی بات چھوڑنے کے گناہ سے باہر نکل گیا. بات چھوڑنے کا جو گناہ تھا وہ گناہ سے ریلیز ہو گیا، اور وہ جو سلام کا جواب نہیں دیا پورا گناہ اس پہ چلا گیا. سلام کرنے والا بہتر، جواب دے دیا دونوں بہتر. جو جواب نہیں دیا گناہ اس پر، جو جواب دے دیا وہ بات چھوڑنے کے گناہ سے باہر نکل گیا. لیکن ایک بات، ایک اصول یہاں پر یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں. وہ اصول یہ ہے، یہ جو ہم سلام کر رہے ہیں
وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کیا، جو اللہ کے لیے دشمنی کیا، جو اللہ کے لیے دیا، جو اللہ کے لیے نہیں دیا، اس آدمی کا ایمان مکمل ہو گیا، اس آدمی کا ایمان مکمل ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو باتیں تھیں اب تک، یہ دنیاوی لڑائی جھگڑے کی باتیں تھیں۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رہا ہے، اس سے کیا بات چھوڑنا، اس سے کیسے بات چھوڑ دو؟ ایک آدمی بدعت میں ہے، خرافات میں ہے، نت نئی چیزیں اس کے گھر میں ہیں، دین کے نام پر بدعتوں میں ملوث ہیں، سمجھائیں جا کر، نہیں سمجھ رہے ہیں ان سے بات چھوڑ دیں، سلام پیام بھی چھوڑ دیں، یہاں تک کہ ان کے اندر سدھار آ جائے، وہ محسوس کریں کہ ہماری بدعت کی وجہ سے یہ آدمی ہم کو سلام کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت کو اٹھا کر دیکھیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس کو پڑھیے، اس کے اندر 8 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے، تمہارے رشتہ دار، تمہارا وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھے ہو، تمہاری وہ تجارتیں جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہاری وہ عمارتیں جن کو تم دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ گئی، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر کسی کے اندر باپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی، بچوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی، اسی طریقے سے جو 8 چیزیں ہیں، کسی کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ فاسق قوم ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے آج؟ ہمارے بچے کو وہ کچھ بول دیا، ان کے بچے کو ہم کچھ بول دیا، لڑائی شروع ہو گئی، بات بند ہو گئی۔ ان کی دعوتوں میں ویڈیو چلتی ہے، شرکت کرتے ہیں، وہاں بات بند نہیں ہوتی۔ قرآن خوانی ہوتی ہے، چہلم ہوتا ہے، چھلا ہوتا ہے، نئی نئی رسمیں ہوتی ہیں، دین کا مذاق ہوتا ہے، ان سے بات بند نہیں کرتے، ان سے بات بند نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں آپسی ہماری اتنی عزت، ہماری عزت پہ وہ زبان دراز کیا، بات بند۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، بات بند نہیں۔ گویا ہماری عزت اللہ اور اس کے رسول کی عزت سے بڑھ کر ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ قوم دنیا میں ذلیل نہیں ہوگی؟ کیا یہ قوم پیٹی نہیں جائے گی؟ کیا یہ قوم